نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس کی مدنیت کی رہ نہ سکی افیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ناپید ضمیر پاک خیال بلند ذوق لطیف۔ سامعین گرامی کا آج پوری دنیا پہ تہذیب مغرب کی ہر سمت سے یلغار ہے۔ تہذیب مغرب کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں، ان اصولوں کے تحت باقی فروعات آپ کے سامنے حل ہوتی چلی جائیں گی۔ تہذیب مغرب دجالی تہذیب ہے، نرا فراڈ، نرا دھوکہ، ملمہ سازی، دکھانا کچھ ہونا کچھ۔ ایک مثال اس کی سمجھے، عورتوں کو کہا کھڑی ہو جاؤ آزادی نسواں کے نام سے، لیکن آزادی کی بجائے ان کے اوپر مزید ذمہ داریاں ڈالی اور انہیں ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا۔ تہذیب مغرب کی یلغار سے پہلے ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ جزوی طور پہ عورتوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں، لیکن امت اسلام میں خاص طور پہ عورتوں کو بلند مقام دیا گیا۔ انسان کے سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو حقدار ہے وہ ایک عورت ہے، ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں اس کے حق بتائے گئے، کبھی بیٹی کے روپ میں اس کے فضائل بدلائے گئے، اور بیویوں کے حوالے سے تو کہہ دیا گیا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ اسلام نے جو عورت کو پاکیزگی، عفت، دامن، ان کے دامن کی صفائی اور شرف دیا تھا، تہذیب مغرب کبھی دے نہیں سکتی۔ ہاں، تہذیب مغرب نے یہ ضرور کیا ہے کہ آزادی کے نام پہ اس سے وہ شرف چھین لیا ہے، اب وہ کالگر بن کے رہ گئی ہے، اب وہ ایک کھلونا سا بن کے رہ گئی ہے اور جن سے ارزاں بن گئی ہے۔ یورپ نے اس کو وہ جو صرف گھر کی ذمہ داریاں اٹھایا کرتی تھی، اس کے اوپر باہر ملازمت کی ذمہ داریاں ڈال کے دھوکہ یہ دیا کہ تو آزاد ہے۔ دوسرا عنصر اس کا بڑا معروف تھا، وہ ہے مادیت پرستی۔ یہ اس کا بہت اہم عنصر ہے، بہت اہم اصول ہے۔ یعنی جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے ہم اسے تسلیم کریں گے، سائنسی حقائق کو تسلیم کریں گے، جو ہمیں نظر نہیں آتا ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو کوئی دانا آدمی اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آدمی کے سامنے ایک منظر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں جو وہ دیکھ رہا ہے صرف وہی ہو اور کوئی چیز نہ ہو، یا وہی حقیقت دیکھ رہا ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا کل تک اس کو خلا کہتے تھے، آج مان چکے ہیں اس خلا میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ یہ جو فون کے ذریعے دور دراز علاقوں میں، دور دراز ملکوں میں رابطہ ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ برقی لہریں ہیں۔ کل تک لوگ ان سے غافل تھے تو کل تک کیا یہ تھی نہیں؟ کل بھی موجود تھیں۔ تو کسی چیز کا ہمارے علم میں نہ آنا
کسی چیز کا ہمیں نظر نہ آنا، کسی چیز کا ہمارے مشاہدہ اور تجربہ میں نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہے، نہیں ہے۔ اس چیز کے پیچھے انہوں نے ساری جو روحانی چیزیں تھیں، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسل، یعنی مطلق ایمانیات کا انکار کر دیا۔ اسلام ان ساری چیزوں کو ثابت کرتا ہے جو ساری حقیقت ہے۔ اسی طرح اس کا ایک بہت معروف عنصر ہے لذتیت اور شہوت۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن تہذیب مغرب کہتی ہے کہ نہیں، انسان ایک حیوان ہے جو لذت کے حصول کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ فرسودہ روایات، وہ پرانی رسمیں، وہ جاہلی امور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کل امر الجاہلیت تحت قدمی موزون کہہ کے کچل ڈالا تھا، آج اس تہذیب نے انہی جاہلی رسومات کو میک اپ کروا کے نئے صورت میں لا کے بڑے اچھے نعرے دے کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہی جاہلی رسومات، اللہ اکبر، دور جاہلیت میں علماء جانتے ہیں نکاح کے شرمناک طریقے رائج تھے، جس میں عورت کی عفت و عصمت تار ہوتی تھی، لیکن ان سب کو اس وقت کے قانون میں قانونی تحفظ حاصل تھا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری جاہلی رسموں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا اور صرف ایک شریفانہ نکاح کا طریقہ مقرر کیا، جس میں ایک مرد اور عورت آپس میں ذمہ داریاں نبھانے کا عہد باندھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے ہیں کہ حقوق و فرائض، مرد کے حقوق ہیں تو عورت کے فرائض ہیں، عورت کے فرائض ہیں تو مرد کے حقوق ہیں، حقوق و فرائض کے ساتھ ایک بندھن اور ایک مقدس رشتہ وجود میں آتا ہے۔ صرف ایک نکاح کا طریقہ باقی رکھا، جائز اور صحیح نکاح کا، اس کے علاوہ باقی جتنے فحاشی کے طریقے تھے منسوخ کر دیے گئے۔ آج کی تہذیب کہتی ہے الہ تو ہے کوئی نہیں، معبود تو ہے کوئی نہیں، ہاں جو قانون سازی ہوگی وہ بھی اسمبلی کرے گی، اور اسمبلی کی مرضی، مقننہ کی مرضی، وہ چاہیں تو یہ قانون بنا دیں کہ جھوٹ بولنا بڑی اچھی چیز ہے تو جھوٹ بولنا بڑی اچھی چیز ہوگی، وہ یہ قانون بنا دیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بدکاری جائز ہے تو معاشرے میں قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا بدکاری کو، جیسا کہ یورپی معاشرے کے اندر ہے۔ انہیں زنا سے کوئی سروکار نہیں، زنا کو قطعاً وہ برا نہیں کہتے، ہاں کہتے ہیں کہ آپس میں رضامندی ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس طرح اور بھی بے حیائی کے جتنے راستے ہیں رضامندی کے ساتھ وہ جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام یہاں ذمہ داریوں کا احساس جتاتا ہے اور نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ نسب کی حفاظت کے حوالے سے اسلام بہت محتاط ہے، جہاں اگر کوئی بات کرے تو اسلام اس کے لیے پتھروں کی بات کرتا ہے۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو بڑے واضح انداز سے لوگوں کے سامنے نمایاں کر دیا، آج اس کے اثرات سے بچ رہی۔ اسی طرح مادہ 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 صرف اور آخرت کے جواب دہی کے احساس سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہر طرح کی خرابیاں آ رہی ہیں۔ آج اگر بچنے کا راستہ ہے اپنی عزتیں بچانے کا، اپنا ایمان بچانے کا اور اپنے آپ کو بچانے کا، اپنی نسلوں کو بچانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ واحد راستہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی قسم کی خرابی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہذیب مغرب کے برے اثرات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔